بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سورۃ البقرہ تیسرا سپارہ آیت نمبر 254. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، مما اس چیز سے، رزقناکم جو دیا ہے ہم نے تمہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیا یہ کہ آئے، یوم وہ دن، لا بیع کہ نہیں ہے خرید و فروخت، فیہ اس میں، ولا خلہ اور نہیں ہے دوستی، ولا شفاعہ اور نہ ہی سفارش، والکافرون اور کافر، ہم الظالمون وہی ہے ظالم. اللہ اللہ تعالی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سینۃ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، فی کا معنی میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ، ذا الذی جو، یشفع سفارش کرے، عندہ پاس اس کے یا نزدیک اس کے، الا مگر، بإذنہ ساتھ اس کی اجازت کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ، بینا ایدیہم آگے ہے ان کے، وما اور جو کچھ، خلفہم پیچھے ہے ان کے، ولا اور نہیں، یحیطون گھیرتے، بشیء ساتھ کسی چیز کے، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر، بما ساتھ اس چیز کے، شاء کہ چاہے، کہ جو وہ چاہے، واسع وسیع ہے، کرسیہ کرسی اس کی، السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. واسع سما لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. واسع کرسیہ السماواتی والارض اس کی کرسی کے اندر زمین اور آسمان سب آگے. ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اس کو، ولا یعودہ اور نہیں عاجز کرتی اس کو، حفظہما حفاظت ان دونوں کی یعنی زمین و آسمان کی. وہو اور وہ، العلی بہت بلند ہے، العظیم بہت بڑا ہے. لا اکراہ لا اکراہ نہیں ہے زبردستی، فی الدین دین میں، لا اکراہ نہیں ہے سختی کرنا، فی الدین دین میں، قد تبین قد تحقیق، تبین ظاہر ہو گیا،
الرشد راہ پانا، من الغی گمراہی سے، قد تحقیق تبینا ظاہر ہو گئی، الرشد بھلائی، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر پس جو کوئی کفر کرے، بالطاغوت طاغوت کا یعنی شیاطین کا، ویؤمن باللہ ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک فقد پس تحقیق استمسک اس نے تھام رکھا یا مضبوطی سے پکڑ رکھا، فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا یا پکڑ لیا، بالعروۃ کڑے کو، الوثقی مضبوطی سے، فقد استمسک پس تحقیق پکڑ رکھا اس نے، بالعروۃ کڑا، الوثقی مضبوط، لا انفصام نہیں ہے ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق تیسرا سپارہ، دوسرا رکوع، آیت نمبر 254۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ مسلمانوں یا ایمان والو، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش کچھ کام دے گی سوائے اللہ کے حکم کے، اور کافر جو ہیں وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، کافر ہی ظالم ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ مشکل جان و مال کی قربانی ہے۔ عموماً شریعت کے احکام کا تعلق ان دونوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے قاتلوا فی سبیل اللہ فرما کر جہاد کا حکم دیا، اور آیت دوسرے سپارے کے آخر میں من ذا الذی، آیت جو تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے پہلے حکم کی تاکید کی، اور اس آیت میں دوسرے امر کو مؤکد کرنے کے لیے یعنی تاکیدی طور کے لیے دوبارہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی اسباب اور وسائل کو چھوڑ کر اکیلا ہی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، سارا کچھ دنیا میں چھوڑ جائے گا، لہٰذا آخرت میں نجات کے لیے صدقہ و خیرات ایسے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، قیامت کے دن دنیاوی مبتت، نسبی تعلق، شفاعت وغیرہ یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، جیسے کفار سے کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دوسرے ارکان کو مانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آج کے جو صدقات ہیں، جو آج ہم دنیا میں صدقات کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ شریک غم ہوں گے، ہمارے غم میں ہمارے شریک ہوں گے، یہ صدقات ہمارے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ کے پاس ان کا ثواب جمع ہوتا رہے، اور پھر فرماتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی خیرات اور صدقات کر لو، قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے، نہ زمین پر کر سونا دینے سے جان چھوٹ سکتی ہے، نہ کسی کا نسب اور دوستی اور محبت کچھ کام آ سکتی ہے۔ جیسے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر
1 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ نسب رہے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، اور اس دن سفارشیوں کی سفارش بھی کچھ نفع نہیں دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہیں، یعنی پورے اور پکے ظالم وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی اللہ سے جا ملے۔ اللہ ہمیں ایسی موت سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں ایمان کی اور اسلام کی حالت میں موت نصیب کرے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اچھا، اس میں ایک بڑے مزے کی بات ہے، ایک تابعی ہے عطاء بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کافروں کو ظالم پایا، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے کافروں کو ظالم پایا، اللہ کا شکر ہے یہ نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ جو ظالم ہے وہ کافر ہے۔ جرم تو دنیا میں بڑے بڑے مسلمان بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے مسلمان بھی بڑے ظلم کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ظالموں کو کافر نہیں کہہ دیا، اللہ نے کافروں کو ظالم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم اندھیروں سے، تو جو دنیا میں ظلم کرتا ہے قیامت کے دن وہ اندھیروں میں ہو۔ ظلم اندھیرے ہے، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، چلے گا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہول پھانکیوں سے، قیامت کے اندھیروں سے محفوظ رکھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں انفقوا، ایک حکم اللہ کا ہے، حکم دے رہے ہیں یہ اس کے لیے جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، صاحب استطاعت، جس کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں ہو تو مکلف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اغنیاء سے لیا جائے، فقراء میں دیا جائے، یہ بھی اللہ نے قانون نافذ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ اب صدقہ کے حوالہ سے اس کی کتنی اہمیت ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ فرشتہ نے پوچھا اللہ تیری مخلوقات میں سے سب سے مضبوط ترین چیز کون سی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ پہاڑ ہے، جس کی جو زمین کو جو ہے نا تھامے ہوئے، جو زمین کے اوپر محفوظ کام کر رہے ہیں، زمین کو جب بنائی تھی مجھ کو لے کھا رہی تھی، اللہ نے مضبوط پہاڑ کاٹ دیے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے، تو کہنے لگے اللہ پہاڑوں سے مضبوط کوئی مخلوق ہو، کوئی چیز ہو؟ اللہ نے فرمایا لوہا۔ فرشتے پوچھنے لگے اللہ لوہے سے بھی تو مضبوط چیز ہے؟ ہاں آگ ہے، آگ جو ہے وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہا بھی مضبوط ہو کہ لوہے سے بڑے بڑے پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا لوہے سے مضبوط چیز آگ ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ آگ سے بھی تو مضبوط چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ پانی ہے، پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ پانی سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں وہ ہوا ہے، ہوا جس طرف چلتی ہے پانی کو لے جاتی ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا فرشتوں نے پوچھا اللہ ہوا سے مضبوط بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرا انسان ہے، میرا بندہ ہے، جب وہ میری راہ میں صدقہ کرتا ہے نا ہر چیز سے مضبوط ہو جاتا ہے، سبحان، ہر آفت سے بچ جاتا ہے، اور صدقے سے آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا توفیق دے۔ اور اس کی ایک اور مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے دور میں پچھلے زمانوں میں ایک آدمی تھا، بہت نیک آدمی، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا، 60 سال کی عبادت کرنے والا، 8 سال بہت لمبی مدت ہوتی عبادت کی۔ ایک دن شیطان اس کے بڑی خوبصورت عورت کے روپ میں آئے، بڑی خوبصورت عورت بن سنور کر اس کے سامنے آئی، شیطان نے کہا برائی کر لو، اس کے جانچے میں آ گئے، برائی کر لی، زنا کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کھانا کھانے لگا، کچھ وقت کے بعد روٹی کا خشک ٹکڑا سوکھا ٹکڑا کھانے لگا، فقیر آ گیا، تو دلی طور پہ تو نیک تھا، فقیر آیا تو اس نے خود کھانے کے بجائے اس کو صدقہ کر دیا، خود بھوکا رہ لیا، اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند ہے، اس کی موت آ گئی۔ اب فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں ایک طرف 60 سال کی عبادت رکھی جائے گی، ایک طرف اس کا زنا رکھا جائے گا، زنا والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ برائیاں انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیں۔
حسنات جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس کی زندگی کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی گناہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کا ایک صدقہ بھی ہے, ایک روٹی کا ٹکڑا, وہ ٹکڑا لا کے اس کے پلڑے میں رکھ, دیکھیے میں نے پلڑے 60 سال کی عبادت, آپ کو ٹکڑا رکھنے کی دیر ہے تو 60 سال کی عبادت والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دلی طور پہ نیک انسان تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ صدقہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے. اور قیامت کے دن جب انسان کو اپنے اعمال میں سے سب سے زیادہ کسی چیز کی, کسی عمل کی اگر قدر ہوگی تو وہ صدقے کی ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ المنافقون ہے 28 بارے میں. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومن یا کسی انسان کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور میں نیکوں میں سے شامل ہو جاؤں. کوئی بھی انسان قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ اگر کسی عمل کا اجر نظر آئے گا تو وہ صدقے کا ہے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں خالص اس کی رضا کے لیے ریاکاری سے بچتے ہوئے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اس دن نہ تو دوستی کام آئے گی. اور سورہ زخرف کے اندر اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس دن دوستیاں کام نہیں آئیں گی. فرمایا دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. پرہیزگاروں کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. اللہ نے متقین کا ساتھ نصیب فرمایا. فرمایا اس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی. آج کہتے ہیں کہ جو مرضی تمہیں بخشوا لیں گے, قیامت کے دن تمہاری سفارش کر لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. ہاں وہ کرے گا جس کو اللہ حکم دیں گے, اور اس کے بارے میں کرے گا جس کے بارے میں اللہ حکم دے گا. آگے اللہ نے یہ آیت کرسی, اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا الہ نہیں, کوئی سچا معبود نہیں. اللہ اکبر. اچھا, اس میں جو ہم نے سفارش کے بارے میں پڑھا نا, قیامت کے دن کسی کی سفارش کسی کی کام نہیں آئے گی. تو اس میں بعض مواقع ایسے ہوں گے جہاں پہ کچھ لوگ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن جو سفارش کریں گے نا وہ اللہ کے حکم سے ہی کریں گے. اور آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی تو یہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوگی. سبحان. اس کے اندر آتا ہے نا, وہ ہم آگے آیت کرسی بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے نزدیک اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اچھا, آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت میں بڑی احادیث آئی ہیں. اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. متعدد احادیث میں اس کی فضیلت میں مذکور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم آیت فی کتاب اللہ اور سیدۃ آیت قرآن فاروق القرآن فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم کی یعنی اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی جو آیت ہے نا وہ آیت الکرسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑی آیت کون سی ہے. یہ آیت آیت الکرسی بڑی حکمت والی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے, یعنی سب سے بڑی عظیم آیت بڑی آیت کون سی ہے. تو آپ جواب دیتے ہیں یہ ابی بن کعب جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ سب سے بڑی آیت کون سی اللہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں, ہمیں کوئی علم نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا, بار بار اس سوال پر جواب دیتے رہے کہ آیت الکرسی جو ہے نا یہ سب سے بڑی آیت ہے. یعنی ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا کہ بتاؤ کون سی آیت سب سے بڑی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو منذر یہ ابی بن کعب کی کنیت تھی. اللہ تعالیٰ کو جزیرہ
لگی ہوئی ہوگی اور یہ آیت الکرسی کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ یعنی پچھلا قسمیہ جملہ اس میں نہیں ہے، لیکن یہی حدیث جو عبید بن کعب ہمارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس میں بس قسم والی بات نہیں، باقی ساری حدیث یہی ہیں. اب اس کی ایک شان یہ ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر ایک فرشتے کو نگراں مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا رہتا ہے. رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لینا شیطان سے حفاظت کا ضامن ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے شخص کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، جنت میں جانے سے سوائے موت کے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. جیسے ہی موت آئی فوراً جنت میں داخل ہو گیا. اور طبرانی کی روایت میں اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کو ملا لینے کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال آیت الکرسی کی تو بڑی شان آئی ہے، اور اس کو جو ہے اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. یعنی ہر جملہ اسماء الحسنی یا صفات باری تعالیٰ کے بیان پر مشتمل ہے. یہی خوبی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے یہ شروع ہو رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کو اسم اعظم اس لیے کہا گیا. اس کے ضمن میں ایک اور بھی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ مال جو ہے میرے سپرد کیا، اور جو تھا یہ غالباً وہ بیت المال کا وہ مال تھا، زکوٰۃ کا مال تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لپے بھر کے نا اپنے تھیلے میں ڈالتا جا رہا ہے اس مال میں سے. تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو کہا کہ آج تو میں تجھے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. تو اس نے پھر اپنی غربت کا اظہار کیا کہ میں بڑا غریب ہوں، بڑا کلاش ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے جاؤں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ لپے بھر کے اپنے تھیلے میں ڈالتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج تو تجھے ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے پھر وہی جو ہے نا بہانہ لگایا کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، میں بڑا محتاج ہوں، یہ تو پھر مجھے نہ لے کے جاؤں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج میں تجھے ضرور لے کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے جاؤ، البتہ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر تو کرے گا نا تو تیرے مال کو کوئی چرا نہیں سکے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہو گیا تو کہنے لگا تم آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جا کے یہ بات ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. تو آپ نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا. کہ واقعہ نہیں ایسے ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کا ذمہ فرشتوں کے ذمہ. جی شیطان نے کہا تھا کہ تم آیت الکرسی اگر پڑھو نا، آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہوا الا مگر ہوا وہی ہے، یعنی صرف وہی سچا خدا ہے. الحی وہ زندہ ہے، القیوم سب کا سنبھالنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا خدا نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے. اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ تو سوتا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ لے لو، ساری رات میں سونا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے. تو جیسے ان کی آنکھ لگی پیالہ نیچے گرا، دودھ بھی گر گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسے میں بھی سو جاؤں تو کائنات کا نظام ذرا برہم ہو جائے. اور اگر اللہ سو جاتا تھا بات ہے، اگر میں سو جاتا، یعنی ایک عام ایک اللہ تعالیٰ کی ہم ایک شان بیان کر رہے ہیں، تو پھر میرے ابراہیم کو آگ سے کون بچاتا؟ اگر میں سو جاتا تو میرے یوسف کو کنویں سے کون نکال کے مصر کا بادشاہ بناتا؟ اگر میں رب سو جاتا تو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے کون نکالتا؟ اگر میں رب سو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے جا کے تورات عطا کرنا، اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی مشقتوں مصیبتوں پریشانی سے نکال کے آسمانوں کی سیر کروانا، معراج کروانا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ساری شان ہے، اس کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اللہ ہے سونا تو دور کی بات ہے، سونے سے پہلے جو جمائیاں آتی ہیں اونگ آتی ہے وہ بھی میری شان نہیں ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے.
کی سفارش نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگ اپنے گناہوں کے سینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی اپنے ٹہنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی اپنے کمر تک, کوئی کندھوں سینے تک, کوئی گردن تک, کسی کو اس کا پسینہ نغام کر رہا ہوگا, یعنی اس کے منہ میں جا رہا ہوگا, کوئی سر تک ڈوبا ہوگا. لوگ اس مصیبت میں بڑے پریشان ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنا تھا, بھی بھیج دے. یعنی اتنی ہولناک کیفیت ہوگی, یہ جہنم جیسی ایک بری جگہ کا بھی کوئی انتخاب کر لیں گے کہ اللہ اگر جہنم میں بھیجنا ہے تو جہنم میں بھیج دے, جنت میں بھیجنا ہے تو جنت میں بھیج دے, بس اس مصیبت سے میں نکالتا ہوں. تو یہ ساری کائنات کے لوگ جو ہے اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, ساری کائنات کے باپ ہیں, انسانوں کے باپ ہیں, آپ ہماری سفارش کریں اللہ کے دربار میں. تو وہ کیا کہیں گے, غضب اللہ غضبا شدیدا, آج تو اللہ کو بڑا غصہ آیا ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ کو اتنا غصہ آیا ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا ہوگا نہ کبھی اس کے بعد میں آئے. اللہ ہمیں اپنے غصے سے, غضب سے محفوظ کرے. کہیں گے میں نے اللہ نے مجھے جنت میں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا, تو وہ میں نے غلطی کر لی تھی, میں نے کھا لیا تھا. اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پھل کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں؟ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. اذهبوا الى نوح, نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں, ان سے کہو وہ تمہاری سفارش کریں. نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی ساری گل, اشفع لنا عند ربنا, اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر, ہمارے رب کے پاس ہماری سفارش کر. وہ کہیں گے مجھے اللہ نے منع کیا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرتی, میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی. اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ میں تو سفارش نہیں کر سکتا. اذهبوا الى ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, ان سے کہو تمہاری سفارش کریں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے اشفع لنا عند ربنا, ہمارے رب کے پاس ہماری سفارش کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال, سینے والے مصیبت سے نکال. وہ کہیں گے میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے. ایک جب کہا تھا میلے پہ جاتے وقت میں بیمار, دوسرا جب خود توڑے پھر کہا تھا بڑے نے توڑے ہیں, اور تیسرا اپنی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ میری بہن, حالانکہ اسلام کے مطابق کہا تھا, حقیقی معنوں میں نہیں کہا تھا. یہ 2 جھوٹ تو اللہ کی توحید کے لیے تھے اور ایک اپنی عزت بچانے کے لیے تھا. آج ہم ایک دن میں سینکڑوں جھوٹ بول کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کو دے, اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے, جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے. تو وہ کہیں گے کہ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے, اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو سفارش نہیں کر سکتا. اذهبوا الى موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ اور انہیں کہو تمہاری سفارش کریں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے دنیا میں فلاں شخص کو قتل کیوں کیا تھا, کی بچی کو, تو اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں سفارش نہیں کر سکتا, ڈر رکھتے اللہ سے. اذهبوا الى عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ, ان سے کہو تمہاری سفارش کریں. جب ان کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ کیا مجھے اور میری ماں کو پوجو اللہ کے علاوہ, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے تو لوگوں کو ایسا نہیں کہا تھا, تو میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور میں تمہیں ایک ایسا شخص بتاتا ہوں, مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی سفارش قبول کر لے. اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ کیا کہا, مجھے امید ہے اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لیں. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں, پھر میں کیا کروں گا, میں اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں بیٹھ جاؤں. دنیا کے اعتبار سے 7 راتیں اور 7 دن گزر جائیں گے, اتنا لمبا سجدہ کروں. پھر اللہ کو میرے حال سے رحم آئے گا, تو اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. سل تعطیٰ, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفع, آپ سفارش کریں, اشفع, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو پھر فرمایا میں اللہ کے دربار میں سفارش کروں گا تو اللہ سے سینے کی ساری ان کی کیفیت ختم کر دے. یہ ہے شفاعت کبریٰ, ساری انسانیت کے لیے سفارش کرنا. اس کے بعد اور بھی سفارشیں ہوں گی. آپ کی سفارش کرنے سے جہنم سے وہ بھی نکالی جائیں گے جن کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, جن کے دل میں ایک ریت کے ذرے کے برابر, رائی کے دانے کے برابر, رائی کے برابر, یا گندم کے ایک دانے کے برابر,
یا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اس کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے اس کو میں نے موقع نہیں دیا، اس کو ابھی اس نے کلمہ توحید اختیار کیا تو ساتھ ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کو میں نے عمر کا موقع نہیں دیا، وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کو بھی جہنم سے نکالوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے، لوگوں کی سفارش کریں گے، رب کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں صفیں لگی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں کو حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ، جب ان لوگوں میں سے ایک آدمی جنت میں، کوئی آدمی جنت میں جانے لگیں گے تو صف کے اندر کھڑا ایک آدمی کہے گا کہ رک جاؤ، تمہیں میں نے دنیا میں وضو کروایا تھا، تجھے میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، کچھ کوئی کہے گا میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں وضو کروایا تھا، اللہ فرمائے گا جب اس کو ساتھ بھیج۔ دوسرا کہ ایک اور بولے گا کسی اور شخص کے بارے میں کہ تم جنت میں جا رہے ہو، یاد ہے میں تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، تم پیاسے تھے میں نے تجھے پانی پلایا تھا، اللہ سے وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں پیاس کی حالت میں پانی دیا، اللہ فرمائے گا جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ پھر ایک اور آئے گا کہے گا مجھے دنیا میں کھانا کھلایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل یہ قیامت کے دن ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے، وہ کوئی پتہ نہیں کہ ہماری کون سی نیکی اللہ کو جو خلوص کے ساتھ ہم کریں تو اللہ اس کو قبول کر لیں۔ تو مطلب یہ کہ اللہ اس دن سفارش کا حکم دیں گے، لوگوں کو بھی حکم دیں گے، پیغمبروں کو بھی حکم دیں گے، لیکن سفارش وہ کرے گا جس کو اللہ حکم دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکتا ہو، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی انسان کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا جو ان کے یعنی لوگوں سے جو ان سے پہلے ہے ان کے بعد ہے، جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، اسے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں سے پہلے ہو گزرا اور جو ان کے بعد ہوگا، سارا کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا وہ اس کے علم سے یعنی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے مگر جتنا وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جتنا انسان کو علم عطا کرتے ہیں اتنا ہی لوگوں کو مل سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی بندہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم علم میں سے بہت تھوڑا دیکھے گئے ہو، یعنی اب جو ہمارے پاس علم ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور علم تو گہرا دریا ہے، گہرا سمندر ہے، میرے پاس تھوڑا سا علم ہے، مجھ سے بھی بڑے عالم، اس سے بھی بڑے عالم، اس سے بھی بڑے عالم، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بنی اسرائیل نے پوچھا تھا نا کہ سب سے بڑا عالم کون، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس ہے۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اللہ نے فرمایا تم سے بھی زیادہ عالم ہمارا ایک خاضر بندہ ہے، جہاں پہ دو دریا ملتے نا، اس سے وہاں پہ تمہیں سے ملاقات ہوگی، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، فرمایا کہ لوگ اللہ کے علم سے صرف اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ آگے فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کے اندر زمین و آسمان سارے آگے، یعنی اللہ کی کرسی کی وسعت کا بیان احادیث میں مذکور ہے، یعنی یہ کہ ساتوں آسمان اور زمین کی نسبت کرسی کے مقابلے میں وہی ہے جو جنگل میں پڑے ہوئے ایک حلقے کی ہوتی ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ کرسی کے لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کی جائے، تعویل نہ کی جائے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں صفات اور ان کے ہم معنی احادیث میں سب سے بہتر طرق سلف صالح کا طرق ہے، یعنی امیروہا کما جاءت فی غیر تقیید ولا تبیین، یعنی بغیر اس میں کسی تقیید کے یا کسی کیفیت کے بیان کیا جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور کرسی سے مراد اس کا علم ہے، یعنی اس کے علم میں ہر چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور کرسی کی نسبت انشاءاللہ میں کل، یہاں پہ ہمارا ٹائم ہو گیا، کل انشاءاللہ بتاؤں گی، یہاں سے ہم شروع کریں گے کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکا نہیں سکتا، وہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اوپر ہے، یعنی بلند و بالا ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ کر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اس قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.